امریکہ جب افغانستان سے گیا تو یہ خبر بڑی رپورٹ ہوئی کہ وہ اپنا اسلحہ اور کیا کیا ساز و سامان، جنگی ساز و سامان چھوڑ کے گیا، اور جسے بعد میں جس طرح سے اس کا مس یوز ہوا وہ رپورٹ بھی وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ تو امریکہ نے افغان فورسز کو فراہم کردہ 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا اسلحہ آلات اور دیگر سامان بھی افغانستان میں چھوڑا۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بالکل جی، اور یہاں پہ آپ کو لیکن یہ بتائیں کہ آفٹر 10 میں الحمدللہ پاکستان نے جو فتح سمیٹی بھارت سے جنگ کے بعد، اور اس سے پہلے بھی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ برادر اسلامی ممالک جیسے ترکی ہے، پاکستان میں جنگی ڈرونز تیار کرنے کی فیکٹری کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی خبر ہے، خوشائن خبر ہے، اب بلومبرگ کے مطابق ترکی پاکستان کو اپنے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے، اور ترکی مشترکہ پیداواری معاہدے کے تحت پاکستان بحریہ کے لیے جنگی جہازوں کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے۔ اور صدف نہ صرف یہ، ترکی نے پاکستان کے درجنوں F-16 طیاروں کو بھی اپ گریڈ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ بھائی زبردست پاکستان کے لیے خبر ہے، اور پاکستان اور ترکی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور یہ ایک نئی جہت اس سے مل رہی ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ جب افغانستان سے گیا تو پھر کیا کیا چیزیں بھی چھوڑ کے گیا، یہ پوری کس کے پر رپورٹس بھی آئی ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے افغان فورسز کو فراہم کردہ 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا اسلحہ آلات اور دیگر سامان جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑا۔ امریکہ کا جو یہ اسلحہ ہے اب طالبان استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی تصدیق امریکی ادارے نے اب مزید بھی کر دی ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں۔ تو افغانستان کی تعمیر نو کی نگرانی کے لیے امریکی سرکاری ادارہ ہے سگاک نے دستاویز جاری کی ہے۔ سگاک نے دستاویز جاری کی ہے، اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ افغانستان میں وہ فوجی اڈے تباہ نہیں کیے جا سکے، لیکن یہ اب جو تباہ نہیں کی جا سکے اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ نے 2002 سے 2021 تک افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب 70 کروڑ ڈالر فراہم کیے، جو وعدے کے مطابق استحکام نہ لا سکے۔ تو پھر اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں صدف، بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ دفاعی تنخواہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ امریکی سرکاری ادارے سیگار نے بھی تصدیق اب کر دی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ طالبان استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جو بیسز تھیں امریکن وہ بھی منہدم نہیں کی گئیں، وہ بھی ان کے افغان طالبان رجیم کے کنٹرول میں ہے۔ سر یہ کتنی تشویشناک بات ہے، اور یہ وہی اسلحہ ہے جو پھر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں پاکستان تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا جب سے یو ایس وڈرال ہوا ہے کہ جو امریکن اسلحہ ہے وہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا اور پھر مس یوز بھی ہوگا۔ ابھی سگار کا جو ادارہ ہے بیسیکلی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن یہ بنایا گیا تھا، اور یہ واچ ڈاگ ہے، دیکھتا ہے کہ خرچہ ہوا۔ اس میں آئی تھنک ایک تو نالائکی کا بھی ذکر ہے، چاہے وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن ہو بائیڈن کی یا اس سے پہلے جو ہے باقی ایڈمنسٹریشن رہی ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا کہ جو گورنمنٹس تھیں افغانستان میں کافی کرپٹ تھیں، تو کافی سارا پیسہ لوز ہوا۔ لیکن آئی تھنک سب سے کرٹیکل بات ہے یہ جو 7 ارب ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑا گیا، اور اس میں اگر صحیح طریقے سے مینج کیا تو شاید اس کو نکالا جا سکتا تھا۔ اینی وے چونکہ افغان گورنمنٹ کو دیا گیا تھا تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوگی۔ ابھی یہ سارے کا سارا جو ہے زیادہ اسمال آرمز ہے، پھر راکٹس ہیں، اس کے علاوہ نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، کچھ ایئر کرافٹس ہیں، کچھ ٹرانسپورٹ ہیں، اور وہ طالبان رجیم استعمال کر رہی ہیں۔ یہاں تک تو چلیں سمجھ آتی ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ تاجکستان میں اٹیک ہوا ہے، کل بھی وہاں ڈیلیگیشن بدخشان گیا ہوا تھا، اور سنا ہے کہ ملا حبیب اللہ نے تشویش کا اظہار کیا، یعنی آپ نے چائنیز انجینئرز کو مارا تاجکستان میں، اپنے دوست ملک کو ٹارگٹ کیا، اور ابھی تشویش کا اظہار کا ہے۔ تو یہ افغانستان آئی تھنک ہیز ناؤ بیکم ہب آف ٹیررزم، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم ٹارگٹ اس میں پاکستان ہے، پھر نیبرنگ کنٹریز ہیں، افغانستان ہے، ایران آپ کو پتہ ہوگا ریپیٹریٹ کی ہے اس نے 15 لاکھ افغان پچھلے آئی تھنک 1-1.5 سال میں، تو پورا ریجن تنگ ہے، اور متقی صاحب کلیم کرتے ہیں جی اور تو کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ تو آئی تھنک یہ منافقت جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں اسپیشلی جو طالبان گورنمنٹ ہے اٹ ہیز بیکم ہب آف ٹیررزم، اور جب تک یہ اپنے آئی تھنک چیزوں کو درست نہیں کرتے اور صحیح سمت میں موو نہیں کرتے تو پورا خطہ جو ہے وہ ٹیررزم کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ سب سے آئی تھنک ابھی کرٹیکل چیز ہے کہ چائنا بہت زیادہ ناراض ہے کہ اتنی زیادہ ہم ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں افغانستان میں ڈیولپمنٹ، اور ہمارے انجینئرز کو آپ تاجکستان میں ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ اس طرح تاجکستان کے پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس میں آئی تھنک ایک اور ریزن ہو سکتی ہے کہ بھارت کو تاجکستان سے نکالا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے، ان کا ایئر فورس بیس تھا آئینی میں، اور اس میں شاید ریسرچ اینالیسس نے بھی ٹارگٹ کرا ہے۔ تو یہ جو کلوژن ہے بھارت افغانستان کا
یہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. میرے خیال میں بھی سگار کی رپورٹ کے بعد US پریشر بڑھے گا کہ جو اسلحہ اگر رہ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقار صاحب آپ کہہ رہے ہیں US پریشر بڑھے گا. ہمیں پتہ ہے بائیڈن گورنمنٹ جاتے جاتے جس طریقے سے ہو گئے, اب یہ جدید ہتھیار غلط ہاتھوں میں پہنچ گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر افغانستان تک پھر نہیں رہیں گے؟ 2021 تک تعمیر نو کے لیے پھر پیسے بھی امریکہ نے لگائے, وعدے کے مطابق استحکام بھی نہیں آیا, جمہوریت بھی نہیں آئی, تو اس میں ذمہ دار امریکہ کتنا ہے؟ اس وقت کی امریکن گورنمنٹ کتنی ذمہ دار ہے؟ یہ آئی تھنک جو ڈیسیژن میکر اس میں اسپیشلی میں ذکر کروں گا زلمے خلیلزاد کا, جو آج کل پاکستان کے خلاف بڑا زہر اگل رہا ہے. جتنی بھی دوحہ ایکارڈ کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ یہ تھا, اور یہ ابھی بھی آئی تھنک طالبان رجیم کو سپورٹ کرتا ہے. تو US ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو سیٹ کہ کن لوگوں نے یہ غلط ڈیسیژن لیا, کن لوگوں کی وجہ سے ہسٹری وڈرال ہوا. آلدو یہ اس کا ڈیسیژن تو آئی تھنک ٹرمپ 1 کی جب تھے ٹرمپ صاحب پہلی جب رجیم تھی اس میں ہوا, لیکن ایگزیکیوشن اس کی بائیڈن کے ٹائم پہ اور بڑے بھونڈے طریقے سے کی تھی. تو ابھی اگر وہ کلیوڈ کر رہا ہے زلمے خلیلزاد اگینسٹ پاکستان, تو اس کا مطلب ہے کہ ہی شوڈ بی دا ون جس کو ذمہ دار, اور ہو سکتا ہے یہ کرپشن کا پیسہ اس نے بھی کھایا, بیکاز یہ بڑا عرصہ افغانستان میں انویسٹر بھی تھا, عراق کی تباہی میں بھی ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ جو ہے آئی تھنک ابھی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی تنگ ہے, انکلوڈنگ رشیا. ابھی دیکھیں کہ ابھی تاجکستان کے جو اٹیکس ہوئے اس میں بدخشان میں ایک بیٹھا ہوا گلمراد کالموگ جو تاجکستان سے آیا ہوا ملٹری آفیسر, وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن چلا رہا ہے TTP, تحریک طالبان تاجکستان. تو اللہ کے فضل سے ہر ملک کے لیے ایک TT انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے تحریک طالبان جو ہے. تو یہ آئی تھنک ریجن کو بھی ابھی اس پہ غور کرنا ہوگا, اور میرا خیال ایکشن کرنا ہوگا. غور تو بھی گزر گیا کہ آپ جو ہے ان کو کنٹین کریں, ان کو اسٹینگولیٹ کریں, اور اگر رجیم یہ بیہیو نہیں کرتی تو میں بھی ریجن کین اسٹارٹ تھنکنگ کہ رجیم کو بھی جانا چاہیے, کوئی یہ چیزیں چل نہیں سکتی. بھارت صرف ایک اسپوائلر بنا ہوا ہے, جو بھی ڈالر لگا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. ادروائز آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجن کو ابھی ان کو اتنا پریشر میں لانا چاہیے کہ ٹیررزم بند ہو. مڈل ایسٹ میں بھی کچھ مذاکرات مزید ہوئے ہیں, ہوپ فلی اس میں سے کچھ نتیجہ نکلے گا, لیکن دیر ہیز ٹو بی اے پریشر ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک کہ یہ رجیم جو ہے ٹیررزم کو سپورٹ بھی نہ کرے. اور اگر یہ بیہیو نہیں کرتے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی اگلے 6-7 مہینے میں شاید رجیم چینج ہی ہو جائے, بیکاز پیپل آر فیڈ اپ, ایون افغان پیپل آر فیڈ اپ. یہاں پہ ترکیہ میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ وقار صاحب, بہت شکریہ. اور دیکھیں جی, یہ تو پاکستان کے موقف کو تقویت ملتی ہے, کیونکہ پاکستان بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہے, اور اب امریکہ کی جانب سے یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے جو یہی بتا رہی ہے.